السلام علیکم دوستو، تو آج ہم بات کریں گے اللہ پر بھروسہ، ایک غریب مسلمان کی کہانی۔ جب ہر دروازہ بند نظر آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں عبداللہ نام کا ایک غریب مسلمان رہتا تھا۔ نہ اس کے پاس زمین تھی، نہ دکان، اور نہ ہی کوئی بڑی کمائی۔ روز صبح گھر سے نکلتا، مزدوری ڈھونڈتا، اور جو ملتا اسی سے اپنے گھر کا چولہا جلاتا۔ اس کی بیوی آمینہ بہت صبر کرنے والی اور اللہ پر یقین رکھنے والی عورت تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، یوسف۔ گھر مٹی کا تھا، چھت پرانی تھی اور برتن بھی گنے چنے تھے، لیکن ایک چیز کی کبھی کمی نہیں ہوئی، اللہ پر بھروسہ۔ ایک دن کے بعد دوسرا دن، دوسرے کے بعد تیسرا دن، لگاتار 3 دن تھا جب عبداللہ کو کوئی کام نہیں ملا۔ شام ہونے لگی، سورج ڈھل رہا تھا، جیب بالکل خالی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا آمینہ مٹی کے چولہے کے پاس خاموش بیٹھی تھی۔ چولہے میں آگ نہیں جل رہی تھی۔ عبداللہ نے دھیرے سے پوچھا، آمینہ آج کھانے میں کیا ہے؟ آمینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، صرف پانی اور اللہ کی رحمت کا انتظار۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس نے فوراً اپنے آنسو چھپا لیے۔ اس نے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا، وہ بھوک کی وجہ سے سو گیا تھا۔ عبداللہ نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، میں محنت کرتا ہوں، کسی کا حق نہیں کھاتا۔ اگر آج میری آزمائش ہے تو مجھے صبر بھی عطا فرما۔ اگلی صبح فجر کی اذان ہوئی۔ عبداللہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں دیر تک روتا رہا۔ مسجد سے نکلتے وقت امام صاحب نے اس سے کہا، عبداللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جب اللہ دیتا ہے تو حساب سے نہیں، اپنی رحمت سے دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج بھی پوری محنت کرے گا، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے۔ لیکن اس سے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج اللہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ایک نئی صبح، ایک نیا امتحان۔ فجر کی نماز کے بعد عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ یا اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں، میں صرف حلال روزی چاہتا ہوں، میرے نصیب کا دروازہ کھول دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں شکایت نہیں تھی۔ نماز کے بعد اس نے آمینہ کی طرف دیکھا۔ آمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، آج بھی کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ عبداللہ نے اپنی پرانی سی چپل پہنی اور گاؤں کے بازار کی طرف چل دیا۔ پورا دن گزر گیا، کسی نے مزدوری نہیں دی، کسی نے کہا کل آنا، کسی نے کہا ہمیں آدمی مل گیا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ اس کے پیر جل رہے تھے، پیاس سے گلا سوکھ گیا تھا، لیکن اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے عبداللہ تھکا ہوا ایک پرانے راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مٹی میں پڑی ایک چھوٹی سی چمڑے کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے آس پاس دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دھیرے سے تھیلی اٹھائی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر چمک رہی تھی سونے کی اشرفیاں، اتنا سونا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی پوری زندگی آرام سے گزار سکتا تھا۔ اس کے بچے کبھی بھوکے نہیں رہتے،
نیا گھر بن جاتا، نئے کپڑے آ جاتے، لیکن اسی وقت اس کے دل کے اندر ایک آواز آئی، عبداللہ یہ تمہاری روزی نہیں ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ اس نے فوراً تھیلی بند کر دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوکے یوسف کا چہرہ تھا، ایک طرف اس کا بھوکا گھر، دوسری طرف اللہ کا خوف۔ عبداللہ نے گہری سانس لی اور کہا، یا اللہ، اگر میں آج تیری رضا کے لیے اس امانت کی حفاظت کروں تو مجھے یقین ہے تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، چاہے جو ہو، یہ سونا اس کے پاس نہیں رہے گا۔ وہ اس کے اصلی مالک کو ڈھونڈے گا، لیکن اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ اس ایک فیصلے سے اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ عبداللہ نے سونے کی تھیلی اپنے سینے سے لگائی اور بازار کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ بازار میں پہنچتے ہی اس نے ان لوگوں سے پوچھنا شروع کیا جو دکانوں کے باہر بیٹھے تھے، کیا کسی کا سونے کا تھیلا کھو گیا ہے؟ سب نے منع کر دیا۔ کسی نے ہنس کر کہا، پاگل ہے کیا؟ اگر اتنا سونا مل جائے تو کون واپس کرتا ہے؟ دوسرا بولا، اللہ نے دیا ہے تو رکھ لے۔ عبداللہ نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ شام گہری ہونے لگی تھی، تبھی اس نے بازار کے ایک کونے میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، سفید داڑھی، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر صرف ایک ہی جملہ، یا اللہ، میری امانت مجھے واپس مل جائے۔ عبداللہ دھیرے دھیرے اس کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ بوڑھے آدمی نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میں دوسرے شہر سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سونا لے کر آ رہا تھا، راستے میں میری تھیلی گر گئی۔ یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی تھی، اگر یہ نہ ملی تو میری بیٹی کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سنتے ہی عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بنا ایک پل سوچے اپنی کمبل کے اندر سے وہ تھیلی نکالی اور دونوں ہاتھوں سے بوڑھے آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ کیا یہ آپ کی امانت ہے؟ بوڑھے آدمی نے تھیلی دیکھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے تھیلی کھولی، ہر ایک اشرفی اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ اس نے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دے۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، مجھے بس آپ کی دعا چاہیے۔ بوڑھے آدمی نے جیب سے 5 سونے کی اشرفیاں نکالی اور کہا، یہ انعام ہے، لیکن عبداللہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آس پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اب اس کی طرف عزت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن عبداللہ کو اب بھی نہیں پتا تھا کہ بھیڑ میں کھڑا ایک آدمی چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ شہر کا سب سے امیر اور عزت دار تاجر تھا، اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، مجھے اسی ایماندار آدمی کی تلاش تھی۔ عبداللہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دروازہ کھلنے والا ہے۔